السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی۔ خوشی کا اس لیے کہ اسی مہینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوے افروز ہوئے، اور غم کا اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی۔ آج ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی وفات شریف کے ٹائم کیا کیا ہوا اور ان کے گھر والوں پر کیا کیا بیتی۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف امت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالیشان رحمت تھی۔ اسی طرح آپ کی وفات شریف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عالیشان رحمت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر اپنی رحمت اور مہربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کو امت سے پہلے وفات دے دیتا ہے اور اس نبی کی امت کے لیے عیش و آرام کا سامان کرنے کو آگے بھیج دیتا ہے، اور جب کسی امت کو اللہ تعالیٰ غارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کی زندگی میں اسی امت کو غارت کر دیتا ہے، کیونکہ اس امت نے اپنے نبی کا کہنا نہ مانا، اس لیے اس امت کو غارت کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات شریف امت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالیشان رحمت ہے اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات شریف میں بھی رحمت دو عالم ہونا ظاہر کر دیا۔ اور جب آپ کی وفات شریف تمام مخلوق کے لیے رحمت ہوئی تو آپ کی ذات پاک کے لیے کس قدر عالی شان رحمت و نعمت ہوگی۔ اس داستان غم کا یہ بیان ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد 10ویں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس حج میں شہرت کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ آدمی جمع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نصیحت کی، اے مسلمانوں، میں تم کو یہ آخری نصیحت کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اگلے سال حج کو نہ آ سکوں، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری اس نصیحت پر عمل کرنا۔ نمبر 1، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور کسی کی عزت پر فرق نہ آنے دینا۔ نمبر 2، آپس میں یعنی مسلمانوں میں خون ریزیاں نہ کرنا۔ نمبر 3، مرد اپنی بیویوں کے حقوق پوری طور سے ادا کرتے رہیں اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ناحق ان کو تکلیف نہ دیں۔ نمبر 4، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کی تابعداری کریں اور غیر مردوں سے پردہ کریں۔ نمبر 5، سب کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا چاہیے، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ نہ ہوئیں گے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے کیجیے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی جماعت سے الگ کوئی اپنا نیا طریقہ نہ نکالنا۔ نمبر 8، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھیو۔ نمبر 9، جو باتیں دین کی میں نے تم کو بتلائی وہ دوسروں کو بھی بتلائی ہو۔ بس اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی اور آخری حج کر کے مدینے میں آ گئے۔ ایک روز آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے دنیا میں رہنا پسند کرے اور چاہے وہ نعمتیں پسند کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ ان نعمتوں کو پسند کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ یہ بیان سن کر رو پڑے، یعنی سب اصحاب حیران ہوں گے کہ حضور تو ایک بندے کا حال بیان فرماتے ہیں، اس میں کوئی بحث کی بات ہے جو ابو بکر رونے لگے۔ پھر سب کو معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور سب اصحاب حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، صبر و ہمت سے کام لیں۔ ہفتے کے روز آپ کے سر میں درد ہوا اور بخار چڑھ گیا۔ آپ بخار اور سر درد کی تکلیف سے بہت بے چین ہو گئے اور بیماری زور پکڑنے لگی، تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ اے بیٹی، کچھ دن بعد میری وفات ہے۔ یہ سب سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رونے لگی اور جلد ہی ہنسنے بھی لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ تم روتے روتے ہنسنے لگی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اماں جان، یہ ایک خاص بات کی بات ہے کہ میں کیوں روئی اور کیوں ہنسی۔ ابا جان نے میرے کان میں فرمایا کہ اے بیٹی، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور سب کام اللہ کے حکم کے موافق کرنا اور میری جدائی پر صبر کرنا۔ بس یہ خبر سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، تم جلدی ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ بس یہ خوشی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے تو فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جان دل کے بہت کمزور ہیں، آپ کی جگہ خالی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھ سکیں گے، بہتر ہے کہ یہ خدمت کسی اور سے لی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اور میری یہی خوشی ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے، اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو جا کر نماز پڑھائے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دوستوں کو صبر کرنے کی نصیحت فرمائی کہ اے فرما بردارو اور جانثارو، میں نے تم کو اللہ کے سپرد کر دیا، تم اس سے ڈرتے رہنا اور اس کی تابعداری خوب مضبوطی سے کرنا اور میری جدائی پر صبر کرنا، اور خیال کرنا کہ کوئی رسول اپنی امت میں ہمیشہ نہیں رہا اور میں نے تم کو دین کا سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مرض پڑ رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں رہیں، مگر ان کے یہاں رہنے کی واری نہیں تھی، انصاف کی وجہ سے مجبور تھے، اس لیے سب بیبیوں سے اجازت لینی چاہیے۔ سب بیبیوں نے خوش ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی خوشی میں راضی ہیں، آپ خوشی سے عائشہ کے یہاں تشریف لے جائیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی بزرگی کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے، تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی۔ اس حدیث شریف سے حضرت عائشہ صدیقہ کی کتنی بڑی بزرگی معلوم ہوئی، اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کی طرف سے دوسرے کو سلام پہنچانا درست ہے، سلام کا جواب بڑھ کر دینا بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ بخار کی تیزی سے آپ بار بار کروٹیں بدلتے اور کراہتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ پسینے پسینے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی اور بے چین ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بلایا اور ہم کو اپنی وفات کی خبر دی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، غسل کون دے گا اور کفن کون سے کپڑے کا ہوگا اور آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کے لوگ غسل دیں گے اور کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں کافی ہے، ایک کرتا، ایک تہمد، ایک چادر، اور اگر چاہو تو مصری یا یمنی چادروں میں کفنا دینا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو قبر کے پاس رکھ کر سب لوگ الگ ہو جائیں، کیونکہ سب سے پہلے فرشتے نماز پڑھائیں گے، پھر میرے گھر کے مرد اور عورتیں اور بچے پڑھیں گے، اور میرے جنازے کی نماز میں امام نہیں ہوگا، پھر سب مسلمان الگ الگ نماز پڑھیں، پہلے مرد اور پھر عورتیں اور پھر بچے پڑھیں۔ لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب آپ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی تابعداری کروں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مستحق ہے۔ پھر آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ لکھا ہے کہ روح کے نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ اس وقت حضرت عائشہ کی گود میں سرحال لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے کہ 12 ربیع الاول پیر کے روز دوپہر سے پہلے آپ کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہوئی۔ آپ کی وفات شریف سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ کے ازواج محترات اور اولاد پاک اور صحابہ کریم ایسے بے قرار اور بے چین ہوئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔
حضرت عثمان رضی اللہ کو سکتہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ کی زندگی بے مزے ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ بیہوش ہو گئی اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ہوش و حواس باقی رہے اور انہوں نے سب کو سنبھالا۔ بے شک یہ مصیبت، یہ صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا ہی تھا کہ انسان تو کیا، فرشتے اور آسمان و زمین وغیرہ سب بیقراری سے روتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہائے اے اللہ کے رسول، میں دنیا میں آپ کی وجہ سے آتا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہے ہائے محمد، ہائے محمد۔ پیر کے روز آپ کی وفات ہوئی اور منگل کا روز گزار کر بدھ کی رات آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن میں دیر اس لیے ہوئی کہ ہزاروں مسلمانوں کا الگ الگ نماز پڑھنا، صحابہ میں اختلاف ہونا، منافق بے ایمانوں کا فساد اٹھانا، دین کی حفاظت کے لیے خلیفہ کا مقرر کرنا، خلیفہ مقرر ہونے سے سب فسادی قبضے میں آ گئی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے تو گھر گھر نور کی روشنیاں نظر آتی تھی اور آپ کی وفات کے بعد گھر گھر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج محترات کو اور اولاد پاک کو اور صحابہ کرام کو جو صدمہ تھا اس کو سچا عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، اور عشق بھی خدا کے محبوب کے ساتھ جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بس اس کے لکھنے سے قلم کا بھی سر قلم ہے۔ انسان تو انسان، حیوانوں تک نے آپ کی محبت اور جدائی میں جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ کے بعد 3 دن زندہ رہ کر تڑپ کر مر گئی۔ آپ کا دراز گوش یعنی خنجر بے چین ہو کر کنویں میں گر کر مر گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے غم کی یہ حالت تھی کہ روتے ہی روتے آپ کے بعد 6 مہینے زندگی کے گزارے اور آپ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ آپ کی قبر انور کو دیکھ کر بے قرار سے روتی تھی۔ اس صدمے سے بعض صحابہ دیوانوں کی طرح بے قرار ہو کر مدینے سے نکل گئے اور دن رات آپ کی جدائی میں روتے پھرتے رہے۔ ہائے کیسے نہ روئے اس ذات مقدس کو جس کی محبت میں رونا خدا کی محبت میں رونا ہے، اور جس کی یاد میں اللہ ہی کی یاد ہے، جس کی تابعداری سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور جس کی جمال و کمال سے بھوک پیاس دور ہو جاتی تھی، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا و آخرت کی خوبیاں حاصل ہوتی تھیں، جو دوزخی کو جنتی بنا دیتی تھیں۔ کافر بے ایمان نے ایک دفعہ آپ کی لاش مبارک نکالنے کی کوشش کی تھی تو ایک مسلمان بادشاہ نے حفاظت کے لیے قبر انور کے چاروں طرف تانبا اور لوہا پگھلا کر بھر دیا تھا اور گنبد بھی پختہ بنوا دیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔